الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. معزز سامعین کرام، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 88 سے لے کر کے آیت نمبر 91 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکۃ المکرمہ میں تھے، وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف وہ دشمن تھے جو مشرکین مکہ تھے. لیکن جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی دشمن تھے، جس میں سے ایک منافقین بھی تھے. یہ منافقین وہ دشمن تھے جو بظاہر مسلمانوں کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کے بڑے خلاف تھے، اور جب بھی موقع ملتا مسلمانوں کو زخم پہنچانے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے وہ لوگ ریڈی رہتے تھے. معزز سامعین کرام، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس زمانے میں جو مسلمان تھے ان کو کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا اے مسلمانوں تم یہ چاہتے ہو کہ جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کو ہدایت دے دو؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ آپ نہیں پا سکتے. معزز سامعین کرام، دراصل ہوا یہ تھا، صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب غزوہ احد ہوا تو منافقین کی ایک جماعت غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جا کر کے آدھے راستے سے واپس لوٹ گئے کہ ہم لوگ نہیں لڑیں گے ان کے ساتھ. جب یہ لوگ آدھے راستے سے واپس لوٹے تو مسلمانوں میں دو گروہ بٹ گیا. ایک گروہ ایسا تھا جو یہ کہنے لگا کہ ہم لوگ ان کو بھی جا کر کے قتل کریں گے، ان سے بھی جہاد کریں گے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ آ کر کے واپس ہو گئے. اور ایک گروہ ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ اسلام اور ایمان کو قبول کرنے والے ہیں، ان سے آپ جہاد نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو اگر تم ان سے تم قتال نہیں کرو گے، ان سے تم جہاد نہیں کرو گے تو ان کو تم ہدایت پر لے آؤ گے؟ نہیں، تم دو گروہ میں مت بٹو. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کو فالو کرو. آپ کو یاد ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو بڑے مہلک گناہ گار ہوتے ہیں اس میں سے ایک وہ بھی ہے جو میدان جنگ سے واپس بھاگا ہے. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں انہی باتوں کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. یہ منافقین تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش جیسے وہ لوگ کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ سب کے سب برابر ہو جائیں. لہذا اے مسلمانوں فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله، ان سے اس وقت تک دوستی نہ کرو جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آ نہ جائیں، تم سے مل نہ جائیں. فإن تولوا، اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، تو تم ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور نہ تو ان کو اپنا دوست بناؤ اور نہ ہی ان کو اپنا مددگار بناؤ. یاد رکھیے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ ایسے منافقین جو مسلمانوں کو صریح دھوکہ دے اور غیروں کے ساتھ مدد اور تعاون کریں، ایسے منافقین واجب القتل ہیں، کیونکہ ان کی چاہت یہ ہے کہ جیسے وہ کافر ہیں وہ بھی تم بھی کافر ہو جاؤ. سامعین کرام، مدینے کا جو اس وقت ماحول تھا، کچھ ایسے منافقین تھے
جو ارد گرد کے جو مشرک قبائل تھے ان سے ساز باز رکھتے تھے، مسلمانوں سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور ان لوگوں کا بھی ساتھ دیتے تھے۔ ان کے لیے یہ معیار مقرر کیا گیا کہ ان کو اسی وقت سچا مانا جائے اور ان سے اسی وقت قتال اور جہاد نہ کیا جائے کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آ نہ جائیں، مسلمانوں میں مل نہ جائیں، مسلمانوں کے ساتھ رہنے سہنے نہ لگے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کفار و مشرکین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قانون سے صرف وہ لوگ مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم میں جا کر کے مل جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو، یعنی کوئی ایسا منافق یا منافقوں کا ایسا گروپ ہے جو مسلمانوں کو کھلم کھلا دھوکہ دے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر کے ایسے قوم کے اندر جا کر کے چلا جائے، فرار ہو جائے، بھاگ جائے، جس سے مسلمانوں نے ایگریمنٹ کر کے رکھا ہو کہ آپ لوگوں سے اتنے سال تک جنگ نہیں ہوگی، اگر وہ وہاں چلا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا او جاءکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، یا وہ لوگ جو دل برداشتہ ہوں آپ سے لڑنے کے لیے کہ آپ سے وہ لڑنا نہیں چاہتے، او جاءکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، دل برداشتہ ہو کر کے آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن وہ منافق ہیں، تو ایسے منافقین سے بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کی وجہ بتلائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، اور یہ جو منافقین ہیں جو تم سے لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، اللہ اگر چاہتا تو ان سے ملا دیتا کفار و مشرکین سے اور وہ تمہارے خلاف ہو جاتے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، یعنی اگر وہ تم سے لڑائی نہ کریں، اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ کنارہ کش رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے لڑائی نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تم سے صلح صفائی کریں اور امن و سلامتی کے ساتھ تم کو بھی رہنے دیں اور خود بھی رہیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو آپ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے غزوہ بدر جب ہوا تھا تو بنو ہاشم کے خاندان کے بہت سارے لوگ مشرکین مکہ کے ساتھ آئے تھے، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن وہ لوگ لڑائی کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھے بلکہ کنارے کھڑے تھے اور بہت ہی تنگ دل تھے کہ ہمارے ہی لوگوں سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں سے ہی یہ لوگ لڑ رہے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر ایسا کوئی منافق قوم ہے یا گروہ ہے جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتا ہے، الگ رہنا چاہتا ہے، آپ سے صلح اور صفائی کرنا چاہتا ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، چاہے وہ منافقین ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں تو ہم بھی اس سے نہیں لڑنا چاہیے، ہم کو بھی ان کو امن و سکون سے رہنے دینا چاہیے، یہ ہماری اسلام کی تعلیم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیها فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسے منافقین ٹائپ کے لوگوں کو بھی آپ پائیں گے، یریدون ان یامنوکم، جو آپ سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ تمام کے تمام باتیں ان مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ منافقوں کے ایک ایسے ٹائپ کو بھی دیکھیں گے، یریدون ان یامنوکم، جو آپ سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ویامنوا قومہم، اور اپنے قوم سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی چال چلن کیسی ہے؟ کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیها، جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے وہ اس کے اندر کود پڑتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جب بھی کوئی فتنہ اٹھے گا فوراً وہ کفار مشرکین کا ساتھ دینے لگیں گے اور ان کے ساتھ لڑنے لگیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی 3 کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ لڑائی میں شامل نہیں ہوتے ہیں بلکہ الگ رہتے ہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور مسلمانوں سے وہ صلح اور صفائی چاہتے ہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ کو اگر روک کر کے رکھتے ہیں یعنی لڑائی میں شامل نہیں ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان سے بھی قتال کیا جائے گا جہاں بھی پایا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی اجازت دی ہے۔ معزز سامعین کرام، دراصل یہ ساری کی ساری باتیں
اس وقت خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے کہی گئی ہیں جو مدینے کے اندر تھے۔ اگر آج بھی ایسے حالات آئیں گے تو آج بھی لوگوں کے ساتھ ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا ہمارے جیسے جتنے بھی لوگ اس طرح کے ملک میں رہتے ہیں، اگر یہاں کے لوگ ہم لوگوں کے ساتھ امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے سماج و معاشرے کے اندر جو ہمارا بھی جو گلوبل جو ہمارا ورلڈ ہے، اس میں جو بہت سارے ایسے دہشت گردی کی جو باتیں کی جاتی ہیں اور ایسے ہی چپکے مسجد مندروں کے اوپر یا دوسری جگہوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں۔ ہمارا اسلام جو ہے صرف انہی لوگوں سے تعرض کرنے کے لیے کہا ہے جو ہمارے جان کے پیچھے پڑ جائیں، ہمارے دین کے پیچھے پڑ جائیں، ہمارے سماج و معاشروں کو برباد کرنے کی کوشش کریں، ہمیں صرف انہی کے پیچھے پڑنا ہے۔ باقی اگر ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے اوپر بھی فرض ہے کہ ان کے ساتھ بھائی چارگی کا ماحول پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔